الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب منصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد برادران اسلام، ذوی المجد والاحسان، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، طلباء اعظام، طلباء کرام، عاشقان مصطفیٰ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، آج یہاں دارالعلوم حامدیہ سعیدیہ کاظمیہ میں فضائل اور کمالات حضور سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک اور مقدس عنوان سے انعقاد پذیر ہے. علماء کرام، اسکالرز ایک بڑی تعداد میں آپ کے سامنے مواعظ حسنہ اور خطبات جمیلہ پیش فرما چکے ہیں، اور خاص طور پر ہماری جماعت کے عظیم عالم دین شیخ طریقت حضرت فیض درجت
والا منزلت والا مرتبت حضرت العلام مولانا صاحبزادہ پیر اشرف العالم صاحب قادری دامت معالیکم اور مدرسہ نصاریہ دارالعلوم اس کے مدرس حضرت علامہ فخر المدرسین مولانا عبد النبی صاحب حقانی متظلہ اور اس جامعہ کی اور سرپرست سبحانی اور اس مدرسہ میں اس عظیم الشان کانفرنس کے بانی حضرت العلام استاد العلماء علامہ مولانا شفیق الاسلام صاحب سعیدی کاظمی متظلہ جن کی سعی سے کوشش سے یہ کانفرنس منعقد ہوئی اور شہر کی چٹاگانگ کی بہت سی سنی حنفی تنظیموں کے ذمہ داران صدور پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر بانی میرے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی تشریف فرما ہے جنہیں حضرت علامہ شفیق الاسلام صاحب اور شیخ طریقت علامہ مولانا اشرف العالم صاحب القادری انہوں نے اپنے دستہائے مبارک سے ان حضرات کو اعزازی شیلڈ پیش کی تاکہ ان حضرات کا ایک جو اعلیٰ مناصب پہ تھا ان کی اعلیٰ خدمات ہیں ان کا اعتراف اور ان کی خدمات میں اعزاز پیش کیا جائے شیلڈیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کے علم میں عمل میں صحت میں عمر میں برکتیں فرمائے اور آپ سب حضرات عاشقان مصطفیٰ اور طالبان و محبان اہل بیت و اصحاب کرام آپ سب حضرات جس عقیدت سے محبت سے سننے آئے اور جس پیار اور محبت کے ساتھ آپ اس کانفرنس میں تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر رحمت کے انوار عطا فرمائے اور آپ کے قلوب پر آپ کے سروں پر آپ کے گھروں پر اللہ تعالیٰ رحمت و برکت نازل فرمائے اور امن سکون اور فراخی رزق ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ صدقہ حبیب خدا آپ کو برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے یہ جوان اور بچے جو آج کی مجلس کی محفل کی زینت ہے اور محبت سے یہ سب حضرات اس کانفرنس کے اندر شریک اور موجود ہیں ان کے لیے میری دعا ہے کہ یہ عاشقان مصطفیٰ کا بہتر سے بہتر مستقبل ہو اور کل آنے والے کل میں یہ دین اسلام کا پرچم بلند کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سیرت کا نمونہ بنا دے اور ان کو اللہ کے حبیب کی سنت غرہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے ظالموں کے ظلم سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے سبھی مظلوموں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح نصرت نصیب فرمائے گرامی قدر حضرات آج کے اجلاس میں آپ نے علماء کرام کے بہت وسیع اور وقیر جاندار خطبات سماعت فرمائے نظم میں نثر میں ترنم میں
تحت اللہ ہر اعتبار سے عمدہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن چونکہ مجھے حکم ہے کہ بطور مہمان میں ضرور کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ورنہ سارے موضوعات کا الحمدللہ کما حقہ بیان ہو چکا۔ چند باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کی اور آپ کی شان کی میں مومنین کرام کے دلوں کی تازگی کے لیے، تاکہ حضور کے انوار سے ان کے قلوب مجلہ ہو جائیں، مزکہ ہو جائیں، مصفہ ہو جائیں۔ گرامی کے حضرات، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں آج کا خاص عنوان جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا کلمہ اس میں شامل ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ ارشاد ہے اللہ تعالی چن لیتا ہے، منتخب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے اور چاہتا ہے، محبت فرماتا ہے، امتیاز دیتا ہے، شان دیتا ہے انسانوں سے، جن کو استفاء کی شان دیتا ہے ان کو اللہ تعالی انسانوں سے رسول بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ملائکہ سے جن کو چن لیتا ہے ان کو رسالت کا منصب نصیب فرماتا ہے، وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے اور منتخب ہوتے ہیں۔ رسول ملائکہ اور رسول الناس، لوگوں میں رسول، ملائکہ میں رسول اللہ چن لیتا ہے۔ تو جو خاص کلمہ قرآن کا میں نے عرض کیا وہ ہے یصطفی۔ یصطفی، ہر مومن اپنے آقا و مولا کا جب نام لیتا ہے تو ان کو کہتا ہے محمد مصطفیٰ۔ یہ مصطفیٰ کیا ہے؟ یصطفی مضارع کا صیغہ ہے، مصطفیٰ اسی سے مفعول کا صیغہ ہے، اصطفیٰ اس کا ماضی ہے۔ قرآن پاک میں یہ سارے الفاظ مبارکہ استعمال ہوئے ہیں اور ہر جگہ اس کا معنی پسندیدہ، چنیدہ، منتخب، شان والا، مرتبے والا، کہ جسے اللہ نے سارے جہانوں میں سے اپنے لیے منتخب کر لیا ہو، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جسے ہم منتخب کرتے ہیں، بندے منتخب کر لیتے ہیں، اس کا اعزاز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہماری منصب میں فلاں ممبر اس وارڈ سے منتخب ہے، تو جو ممبر منتخب ہوتا ہے وہ اس وارڈ کے سارے کام اس کے ذمے ہیں اور وہ کروا سکتا ہے، اس کے لیے طاقت دی جاتی ہے، فنڈ بھی دیے جاتے ہیں، اس کی اپروول بھی مانی جاتی ہے۔ ایک ایم پی پارلیمنٹ کا ایک حلقے سے منتخب ہوتا ہے، اس کے ذمے قانون سازی بھی اس ملک کی، اس میں مشاورت کرنا اور ان کے کام آنا۔ اسی طرح ممبر پارلیمنٹ جو نیشنل اسمبلی کا ممبر منتخب کیا وہ آپ نے کیا، اور اسی طرح چھوٹی اسمبلی کا ممبر منتخب کیا وہ انسانوں نے کیا، اور اسی طرح کونسلر منتخب کیا وہ گلی محلے سے وہ آپ انسانوں نے کیا۔ مگر نبی رسول کا انتخاب انسان نہیں کرتے، خود خدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سب رسولوں کا انتخاب سارے جہان کے لیے نہیں کیا جاتا۔ رسول ایک علاقے کا ہوتا ہے، نبی ایک علاقے کا ہوتا ہے، ایک قوم کی طرف بھیجا۔ قرآن مقدس میں بے شمار اس آیات اس پر موجود ہیں۔ ایک ایک وقت میں
کئی کئی نبی بھیجے گئے، کئی کئی رسول بھیجے گئے، پر کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص زبان والوں کے لیے، پر ایک نبی، ایک مصطفیٰ، ایک مرتضی، ایک مجتبی، ایک خدا کا حبیب ایسا ہے کہ جس کا اسم گرامی محمد مصطفیٰ ہے، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک زبان والوں کے لیے نہیں، ایک جہان والوں کے نہیں، 18,000 عالم کے لیے اللہ کے ملاحقین نے جسے مصطفیٰ چنا ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ غوثیہ، یا قاسم المستقیم۔ گرامی قدر حضرات، یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، نہ میرے جذبات کی بات ہے، نہ صرف ہماری عقیدت کی بات ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ صرف عقیدت کے لیے نہیں کہہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت اور عقیدت کوئی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن یہ کانفرنس ہے اہل سنت و جماعت حنفی کا ذمہ دار اسٹیج ہے۔ اس اسٹیج پر پورے نیشنل سطح اور انٹرنیشنل سطح کے لیڈر یہاں تشریف فرما ہے۔ یہاں سے جو پیغام جاری ہوگا پوری ذمہ داری کے ساتھ، صرف عشق یا محبت میں نہیں کہ ہم چاہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں، نہ، یہ اللہ کے حبیب کی وہ شان ہے جو رب نے چاہی اور اپنی تورات میں، زبور میں، انجیل میں، آخری کتاب قرآن میں یہ شان نصوص صحیحہ کے ساتھ بیان کر دی تاکہ کوئی بندہ بھی اس میں شک نہ کرے اور کوئی شک کی گنجائش نہ ہو۔ سبحان اللہ، لہذا یہ ایمان ہے کہ صرف ہدیہ عقیدت نہیں، یہ ایمان ہے، ایمان کی گواہی ہے۔ اس پہ ہم ایمان رکھ سکتے ہیں، اس پہ ہم عقیدہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ اصل و اصول ہے، یہ قرآن کی نصوص صریحہ ہے، نصوص صریحہ ہے۔ اور نصوص صریحہ کا جو منکر ہے وہ یہ نہیں کہ کلمہ گو ہے اور ہماری صفحہ میں شامل ہے، نہیں، جو نص قرآنی کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں، مسلمان نہیں۔ بھائی میں صرف وہ بات عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ جو ہماری جماعت کا معافی نہیں بلکہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے، عقیدے کی بنیاد ہے، عقیدے کا اصول ہے۔ لہذا جھانک کر جتنا وقت چند منٹ خطاب کروں گا، جتنا بھی وقت ہے جھانک کر سنیے کہ کتنا اہم مضمون ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ جل شانہ چنتا ہے، خود منتخب کرتا ہے، اس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، کوئی اس کے لیے شرط نہیں کہ اس قابلیت کا ہو، اس قابلیت کا ہو، ایسا ہو، اس قوم سے ہو، اس قوم سے ہو، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے مشورے نہ دو، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے تو اس کا رسول کس شان کا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اے اہل ایمان ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا قرآن پاک کی ساتھ کا کہتے اللہ عالم، خوب جانتا ہے، کون؟ اللہ۔ اللہ، حیث اس طریقے کو جانتا ہے، یجعل رسالتہ کہ کسے رسول بنائے گا۔ لوگ کہتے ہیں رسول ایسا ہونا چاہیے، رسول ایسا ہونا چاہیے، رسول ایسا ہونا چاہیے، جی ہم میں ہونا چاہیے، اس قوم میں ہونا چاہیے، کوئی سردار ہونا چاہیے، کوئی بڑا ہونا چاہیے۔ فرمایا تم مشورے نہ دو، کیسا چاہیے؟ اللہ خوب جانتا ہے اس کا رسول کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور جیسا رسول ہونا چاہیے تھا، ہر نبی کو ایسا نبی بنایا، ہر رسول کو ایسا مصطفیٰ بنایا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا، لیکن اہل محبت علیہ السلام
یہ خیرات ہے قرآن کی لیتے جانا. ہر نبی کو باکمال فرمایا, ہر نبی کو کمال عطا فرمایا, لیکن یاد رکھو ہر نبی کو ہر کمال نہیں دیا. جس نبی کو سارے کمالات کا جامع بنایا اس نبی کا نام ہے محمد مصطفیٰ. عباراتنا شتیٰ و حسنک واحد. مضامین بہت ہیں مگر یا رسول اللہ آپ کا حسن مبارک تو ایک ہے, یکتا. اللہ یکتا ہے. قل هو اللہ احد. اس قل هو اللہ احد نے جو اپنے الہ ہونے میں یکتا ہے آپ کو حبیب اور مصطفیٰ ہونے میں یکتا فرمایا. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا بریلوی کہتے ہیں یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. سبحان اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. خاک پامال غریباں کو نہ کیوں زندہ کرے جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, ہر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, قم بإذن اللہ کی شان رکھتے ہیں. اللہ نے اجازت دے رکھی ہے مردے کو ٹھوکر لگا دیں تو زندہ کر دیں, قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے. عمر الاکمہ والابرص ومحیی الموتى بإذن اللہ. سبحان اللہ. آخر تک جو مجمع مسلمانوں کا بیٹھا ہے محبت سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا عظیم اجتماع ہے کہ اس تک میری نظر بھی نہیں جاتی. میں نے اینک لگائی ہوئی ہے تب بھی نظر نہیں جاتی, اتنے دور بھی لوگ بیٹھے ہوئے. آواز آپ کی مدم ہے. میں سفر کا اٹھا ہوا بندہ ہوں. صبح 6 بجے سے بھی پہلے میں اٹھا ہوں اور کئی 100 میل کے سفر کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں. کچھ 6 تھانے آگے جا کر بالکل چٹاگونگ کے ڈسٹرکٹ کے کنارے پر کچے روڈوں پر طوفان کی وجہ سے درخت بھی گرے ہوئے تھے, بڑا مشکل سے وہاں پر پہنچے اور ابھی آ کے 10 منٹ بھی آرام نہیں کیا, داخلی نہیں ہونے دیا. میرے ہم سفر تھے حضرت صاحب بہت خدا کی قسم یعنی بیزاری کی حد تک بندے کو مجبور کرنے والے. تو 10 منٹ بھی آرام نہیں کیا, آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور آرام کس میں ہے؟ آرام ذکر مصطفیٰ میں. آرام ذکر مصطفیٰ میں. یہی ہماری عقیدت ہے, یہ ہماری محبت ہے, یہ ہمارا مشن ہے, یہ ہماری زندگی ہے. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ رضا بریلوی کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. جس کو سمجھ آئی ہو وہ کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو سمجھ نہ آئی ہو وہ یقین کرے کہ بات کوئی اچھی ہی کر رہا ہے, لہذا وہ بھی کہتے سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو سنی اللہ کے لیے, اللہ کے حبیب کے لیے, اللہ کے ولیوں کے لیے, اللہ کے حبیب کے صحابیوں کے لیے, اللہ کے حبیب کی اہل بیت کے لیے سنی کبھی مندی بات کمزور بات کر ہی نہیں سکتا, نہیں کر سکتا. اور جو کرتا ہو اس خبیث کو کبھی سنی نہ سمجھنا. ٹھیک. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ بات کرتے ہو کیسے کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ تمہیں پتا ہے اللہ کو سمجھتے ہو؟ کہا نہیں ہم نے دیکھا نہیں. میں نے کہا اللہ کو نہیں دیکھا, عقل سے نہیں سمجھا کیونکہ عقل میں آتا نہیں.
لیکن حکم کیا ہے؟ نام اس کے حسنہ، کام اس کا حسنہ۔ سبحان اللہ کوئی بات بھی جو نیچی ہو، کمزور ہو، پست ہو، اس کے بارے میں نہ کہنا، کیونکہ وہ عظیم ہے، وہ کبریا ہے، وہ عظمت والا ہے۔ تمہیں علم ہو یا نہ ہو، جو بات اونچی ہو وہ کرو۔ فرمایا اللہ کے لیے عظمت اور عزت کی بات کرو، اور اللہ کے سب سے قریب ہیں محمد مصطفیٰ، بعد خدا کے ان کے لیے ہر عزت اور عظمت والی بات کرو۔ نوجوانوں، مجھے آپ سے گلہ رہے گا، کیوں؟ آپ نے ساری فرنٹ سیٹوں پر بوڑھے بزرگ بٹھا دیے، مجھے شرم آتی ہے، میں ان کو کیسے کہوں زور سے بولو، یہ تو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، ان کا بیٹھنا بھی بڑا کام ہے۔ آپ چھپ کر پیچھے بیٹھیے۔ بنگلہ دیش کے غیور، جسور اور بہت ہی غیرت والے شجاع اور دلیر نوجوانوں کو، آشقان مصطفیٰ کو، آشقان مولا مرتضیٰ کو، آشقان پنجم پاک کو، آشقان خلفاء راشدین کو، آشقان حضرت غوث پاک کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اتنی زور سے آواز دو کہ پوری کائنات میں آپ کا پیغام پہنچے کہ بنگلہ دیش نوجوانوں کے دل دھڑکتے ہیں تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ چھوٹے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، آپ کا لقب ہے روح اللہ، اللہ کی روح سب کے اندر، اس کا جلوہ سب کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی روح کا جلوہ عطا فرمایا، نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح سے جلوہ دیا آدم علیہ السلام کو، اور آدم کے پاس بھی روح ہے، اور سب کی روح اللہ کا جلوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ سویتہ، جب ہم نے اس کو برابر کر دیا، ونفخت فیہ من روحی، سبحان اللہ۔ اس کو اپنے روح سے منور کیا آدم کو، فقعوا لہ ساجدین۔ اور جب وہ روح عالی سے منور ہو گئے تو ملائکہ کو بھی ان کے آگے جھکا دیا۔ سبحان اللہ۔ سب کے اندر وہ جلوہ موجود ہے، بنی نوع انسان میں وہ جلوہ موجود ہے، عالم بشریت میں وہ جلوہ موجود ہے، ہر مسلمان میں وہ جلوہ موجود ہے، ہر انسان میں بھی وہ جلوہ موجود ہے، لیکن کسی نے قدر کی، کوئی بھول گیا کہ مجھے رب نے خاص اپنی صفت کا جلوہ عطا فرمایا ہے، اور کوئی بیٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ کا جلوہ آئے تو شرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تیری روح کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چپ کر، جب تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور جب تیرے اندر اللہ کی روح کا جلوہ آئے تو شرک نہیں ہوتا، بلکہ تو زندہ ہی تب تک رہتا ہے جب روح کا جلوہ رہتا ہے۔ روح چلی جائے تو قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور کملیا، جب ہر انسان کے پاس روح خدا کا جلوہ ہے تو شرک نہیں، محمد مصطفیٰ میں نور خدا کا جلوہ ہو تو کیسے؟ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ انٹرنیشنل کانفرنس۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی، اگر آپ کے ہاتھ پنکھے کو لگ جائیں تو اتنے نہ کوئی کرنا، لیکن نہیں لگتے میرے خیال میں۔ میرے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں لیکن میرے بھی نہیں لگ رہے۔ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ غوثیہ۔ یا غوث اللہ دستگیر۔ سنت والجماعت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کے
کہے گا مرحبا. سنو, قیامت میں اسے کہا جائے گا مرحبا بکم. فرشتے کہیں گے تم نے اللہ کے حبیب قیامت پر مرحبا کہا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جنتی آئیں گے جنت کی طرف, حضور سے محبت کرنے والے, تو ان کو کہا جائے گا مرحبا بکم. تمہیں مبارک ہو, خوش آمدید, کنگریچولیشن, ویلکم. آؤ, کیوں کہ جنت رب نے سجائی ہے اپنے حبیب کی امت کے. لوگ پیغام سناتے رہتے ہیں, تمہیں جلنا ہے, تمہیں کلنا ہے, تمہیں مرنا ہے, تمہیں سڑنا ہے. میں نے کہا حق ہے, عذاب حق ہے, رب کا قرآن بیان کرتا ہے, کوئی انکار نہیں. لیکن سنی مسلمانوں, حبیب مصطفیٰ کو رب نے مصطفیٰ بنایا. جب ان کو مصطفیٰ بنایا تو ان کی امت کو بھی مصطفیٰ فرمایا. زور سے بولو. ہر امت مصطفیٰ نہیں, ہر امت خیر امت نہیں, ہر امت امت مرحومہ نہیں. کچھ سمجھ آئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو پھر سمجھاؤ. ہر نبی کی امت امت مرحومہ نہیں, ہر امت نبی, ہر نبی کی امت امت مصطفیٰ نہیں, مصطفیہ امت نہیں, ہر امت مرتضی امت نہیں, ہر امت مجتبی امت نہیں, ہر امت مرحومہ امت نہیں. جس پوری امت کے ساتھ رب نے رحمت کا وعدہ کیا ہے محمد مصطفیٰ. میں صرف جذبات سے کوئی بات نہیں کہہ رہا, چیلنج سے کہہ رہا ہوں. جو بھی شان مصطفیٰ کا منکر ہو, یا امت مصطفیٰ کے ولیوں کی شان کا منکر ہو, یا صحابہ کی شان کا منکر ہو, یا اہل بیت آل رسول کریم کی شان کا منکر ہو, میرے سامنے آئے. میں ابھی آپ کے سامنے صحیح ابو داؤد شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں امتی امت مرحومۃ. علماء کرام ذرا سے توجہ کریں گے, میری امت امت مرحومہ ہے. اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا, کہ معذب نہیں ہوں گے. یا رسول اللہ, ان میں بدعمل لوگ بھی ہیں جن سے خطا ہوئی, جن سے غلطی ہوئی. کچھ تو وہ ہیں جو خطا کرتے ہیں, کچھ وہ ہیں کہ خطا بھی نہیں, آمدن بھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ میرا امتی جس کے ذمے صرف اللہ تعالیٰ کے احکام میں سستی ہے, خطا ہے. وہ میرا امتی جس کو حقوق العباد میں مجرم نہیں. کیوں؟ فرمایا میرے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے شفاعت کا تاج پہنایا. جب مجھے مصطفیٰ بنایا نا تو کیا عہدہ دیا رب نے مصطفیٰ, کہ آپ پسندیدہ ہو, آپ منتخب ہو. تو منتخب جسے کرتا ہے کیا دیتا ہے؟ جسے آپ منتخب کرتے ہیں اس کے اعزاز ہیں. کیا اعزاز ہے اس کا میں نہیں جانتا. بنگلہ دیش کے امور پر میں تبصرہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں تو ابھی آیا ہوں پہلی دفعہ, لیکن میرے ملک میں اگر کوئی بندہ تھانے میں ہو نا, ایم پی اے یا ایم ایل اے فون کر دے, اس کے مارنا نہیں, اس کو تکلیف نہیں دینا, اور اس کی بات ہم سن لیں گے, فیصلہ کر لیں گے, لیکن تمہیں اس کو ٹانگ نہ دینا, مارنا نہیں. ایم پی او ایم ایل اے کا اعزاز ہے, مار سے بچا لیتا ہے. ہاں خون کر دے تو کسی سے غلطی بھی ہو, ناجائز کام بھی کیا تب بھی بچا لیتا ہے. کیوں؟ اس کا ہولڈ کر لیتا ہے اس کے کیس کو. اور کمزور جن کو ہم منتخب کریں وہ دنیا میں عذاب سے تکلیف سے بچا لیتے ہیں, اور جنہیں رب مصطفیٰ بنایا ہے وہ حشر کے دن بندوں کی تکلیف دور کرا سکتے ہیں. آپ کہو گے آپ سید ہو, مہمان ہو, لیکن صرف آپ کے کہنے پر مان جائے. میں نے کہا نہیں,
حضور کے کہنے پر مانو، اللہ کے کہنے پر مانو، تو سنو پھر اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ باذنہ، اتنے بڑے گانے 6 فٹ ان کا قد ہے اور زبان مبارک حرکت نہیں جا رہے۔ آج یہ رویت تک اشرف بن عالم سارا دن ہمارے ساتھ رہا ہے، لیکن ابھی منہ کھول کے سبحان اللہ نہیں کہہ رہا۔ ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ایک دفعہ کھڑے ہو، دیکھو اس کے قد کو دیکھو اور اس کی آواز دیکھو، ایسے ہی چپ کر کے بیٹھ جائے۔ اس لیے پھرتے رہو سارا دن میرے ساتھ، بیٹھو سیٹ پہ اور زور سے بولو۔ ہاں، اس لیے کہ عشق کو امتحان لیتا ہے۔ یہ آپ کے دیش کے قریبی سرحد کے 5 لوگ بولتے ہیں عاشقی امتحان لیتی ہے، تو جب عاشقی امتحان لیتی ہے تو عشق رسول میں بھی امتحان ہے۔ سب سے پہلے تو ذرا گچ وچ کے اپنے حبیب کا نام سناؤ تو پتہ چلے گا کہ آپ عاشق ہو۔ سنو، من ذا الذی یشفع، من ذا الذی یشفع، کون ہے؟ کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ کون ہے؟ بڑے بڑے علماء ڈھاکہ تک ایسے بیٹھے ہیں جن کو آج تک یہ پتہ نہیں کون ہے، وہ آج بھی پوچھ رہے کون ہے۔ میں نے کہا کون سے آگے چلو نا، اللہ باذن تک پہنچو تو سمجھ آئے گا کون ہے۔ تو منزل لذی پہ کھڑے کون ہے؟ کون ہے؟ اور کون نہیں؟ فاطمہ کا ابا، حسین کا نانا، امت کا والی، اللہ کا حبیب، جس کے سر پہ رب نے شفاعت کا تاج سجایا ہے۔ سب شفاعت نہیں کر سکتے۔ بخاری اٹھا کے دیکھو، سارے انبیاء کے پاس امتیں جائیں گی، آپ کلیم ہو، آپ خلیل ہو، آپ ذبیح ہو، آپ صفی ہو، آپ کلیم ہو، آپ ہارون ہو، آپ روح اللہ ہو، آپ کلمت اللہ ہو، پریشان ہیں، ہماری عبادت کرو۔ صحیح بخاری، تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نفسی۔ ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا مقام نہیں ہے۔ بجا طور پر ہم روح ہیں، ہم کلمہ ہیں، ہم کلیم ہیں، ہم خلیل ہیں، ہم صفی ہیں، ہم نجی ہیں۔ ہاں، لیکن یہ وہ کر سکتا ہے جو حبیب ہو۔ سبحان اللہ۔ حبیب ہو، ان کو ڈھونڈو۔ اور وہ کہاں ہوں گے؟ وہ کہاں ہوں گے؟ ہیں حدیثیں اس پر، حدیثیں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ ذرا آسان کر کے آپ کو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان کی زبان میں سناؤں کہ وہ کہاں ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ حضور کا جو شفاعت کا تاج ہے، اذن شفاعت ہے، وہ مجرموں کو ڈھونڈتا ہوگا۔ اور کوئی ہے، حبیب بلاتے ہیں، وہ نفسی نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے آنا لہا، اور میں ہوں گناہگاروں کے لیے جس کو رب نے اذن بخشا ہے، میں جس کی شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ کی بات قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ رسالت۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ علماء اہل سنت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ اذن کی بات رب نے قرآن میں کی، اور اس کی تشریح کیا ہے؟ صحیح بخاری خصائص خمسہ کی حدیث اٹھا کے دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھے 6
5 ایک جگہ کوئی تو خمسن فرمائے 5 سنو مسلمانوں خاص شان مصطفیٰ اوتیت خمسن لم یعطہن احد من قبلی مجھے رب نے 5 صفات وہ دی ہیں جو 1,24,000 کم گئے نبیوں اور رسولوں میں بھی کسی کو نہیں دی وہ صرف رب نے محمد کو عطا فرمائی یہ حدیث بخاری شریف سے دکھانا میری ذمہ داری چٹگوں میں بڑے بڑے مدارس ہیں شیخ الحدیث ہے کتابیں موجود ہیں جسے دیکھنا ہو دارالعلوم نصاریہ میں آ جائے ہاں تعلق فقیر تعلق دربار پر آ جائے میری جماعت کے تحریک عظمت اعلیٰ صحابہ رسول بنگلہ کے صدر علامہ شیخ طریقت اشرف العالم القادری آپ کے سامنے تشریف فرما ہے علامہ عبد النبی القادری حقانی تشریف فرما ہے اور دیگر علماء کرام علامہ شفیق الاسلام اس ادارے کے بانی اور ایسے کئی اداروں کے بانی کمال ہے اتنا سا مختصر وجود ہے لیکن کام ہی کام ہے اس لیے کہ کام وجود سے نہیں ہوتے کام موٹا پہلوان ہو تو اس سے نہیں ہوتے کام ایمان سے ہوتے ہیں اور مومن کی جان سے ہوتے ہیں نوربان عالم دین کیا اس میں گرا میں آپ کے قربان یہاں سارے جتنے بھی ہیں کوئی اشرف العالم ہے کوئی منظور العالم ہے کوئی جتنے بھی عالم ہیں یعنی آپ ایک ورلڈ کے لیڈر ہیں پورے ورلڈ کے عالم کے اور یہ عالم یہ بڑی اچھی بات ہے کیوں کہ سارا جہان میرے آقا کی امت ہے میں نے پہلے بتایا نا کوئی نبی ایک علاقے کا نبی کوئی رسول ایک علاقہ رسول بھی ایک علاقے کے لیے میں ابھی آپ کو سنو کہ ایک بات اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی میں جو عرض کر رہا ہوں سمجھ آئے یہ آپ کو بولنے میں کوئی تکلیف ہے سمجھ آئے تو بتائے نا مجھے کہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہے تو بھی بتا دیں تاکہ میں جلدی ختم کروں میرا بھی پسینہ نکل آئے اور آپ کو بھی سمجھ نہ آئے تو فائدہ کیا ہے ہاں سمجھ آ رہی تو پھر یہ لو تحفہ یہ گفٹ ہے آپ کے لیے آپ کے ایمانوں کے لیے گفٹ ہے محبت مصطفیٰ کا آج بھی جو انجیل چل رہی ہے نا بائبل سوسائٹی جس انجیل کو چھاپ رہی ہے آج بھی اس کے اندر بھی یہ موجود ہے حوالہ دینا میری ذمہ داری کوئی عیسائی ہو دل دکھانا نہیں چاہتا میں لیکن یہ سچائی ہے میں اس کی آیت اس کو بس انجیل سے آج بھی دکھا سکتا ہوں اور کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پولیو کا علاج کرتے تھے مادر ذات اندھوں کا علاج کرتے تھے آپ مردے زندہ کرتے تھے آپ مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں دھوپ مار کے اس کو اڑا دیتے تھے یہ ہے قرآن بیان کر رہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين اے مسلمانوں وہ جواب دے رہے ہیں کوڑیوں کو انتظامیوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں شفا مل جاتی ہے زیادہ ان کا بلکہ بدن ہونا تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے بیٹھا نہیں جاتا بندہ اٹھ اٹھ کی بات کرے میں نے اس لیے کہا کہ وہ طریقے بلکہ فوراً نکل جاتے ہیں
پہلے بھی 2 دفعہ جا چکی لیکن کام ہوگا کوئی بات نہیں ہم تو وہی نہیں جا سکتے جہاں بیٹھ جائیں اس پہ ہی ہمارے استاد نے یہ سبق دیا پہلے بیٹھو نہیں بیٹھ جاؤ تو اٹھو نہیں جم کے کام کرو اچھا جی سن رہے ہیں میری بات حضرت عیسیٰ روح اللہ شفا دے رہے ہیں شفا عطا فرما رہے ہیں ایک بوڑھی عورت بنی اسرائیل سے یہ یاد رکھنا بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے لیکن سارے بنی اسرائیل کی طرف بھی نہیں تھے ایک علاقہ تھا حضرت عیسیٰ جی اچھا ایک خاتون عورت اپنی بیٹی کو ایک ٹب میں بالٹی میں ڈال کے لے آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جتنے بھی جوڑ تھے نا یہ مفاصل یہ سب ایسے جڑے ہوئے چھوٹی سی ہوگی حالانکہ عمر سے جوان تھی لیکن اس کا وجود اس طرح ہو گیا جڑا ہوا ایک بالٹی میں آ گئی اس کو لا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے اللہ کے کلمہ آپ شفا دیتے ہیں اس کو ایک نظر فرمائیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے اب ذرا توجہ رکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور فرمایا اے اماں بوڑھی تو کنعان سے آئی ہے انہوں نے کہا جی کنعان سے فرمایا کنعان والوں کی طرف میں رسول نہیں ہوں ان کا رسول اور ہے اس لیے میں اس علاقے کے لوگوں کو شفا دے سکتا ہوں جو میرے علاقے میں رہتے ہیں سبحان اللہ توجہ کرو یہ دکھانا میری ذمہ داری ہے میں آج بھی انجیل متی کی انجیل میں یہ بات میرے پاس موجود ہے میں دکھا سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایسی شفا نہیں دیتا اور میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں امت محمدیہ یہ سمجھتی ہے جیسے عیسیٰ رسول تھے ایسے ہی ہمارے آقا رسول نہیں عیسیٰ رسول نفس رسالت میں ایسے ہی ہے جیسے حضور ہے لیکن درجات کا فرق ہے وسعت کا فرق ہے کافہ ارسلتو الی الخلق کافہ ساری مخلوق کی طرف رسالت عامہ اور تامہ لے کر جو ہستی آئی وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں جن کا آپ بھی نہ مانا سبحان اللہ اس لیے رسالت میں بڑا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام مردہ بھی زندہ کرتے ہیں شفا بھی دیتے ہیں لیکن کتنے لوگوں کو اتنے جتنے اس علاقے کے ہیں فرمایا ایک بندہ بھی میرے علاقے سے باہر سے آ جائے میں شفا نہیں دیتا کیوں مجھے آرڈر نہیں اجازت نہیں کیوں نبی بھی فیض دیتا ہے اللہ کے اذن سے سبحان اللہ اور فرمایا مجھے اذن ہی نہیں مجھے اذن نہیں میں دوسرے علاقے کو نہیں دے سکتا آپ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی اگلی بات سمجھو وہ مائی جو تھی نا عورت خاتون وہ بڑی سمجھدار تھی ضرورت مند بھی تھی بچی کی محبت تھی اس نے ایک بات کی عیسیٰ علیہ السلام کو رولا دی اس نے کہا اچھا کن کے لیے فیض انہیں کہا اس علاقے میں جو بنو اسرائیل ہیں اسرائیل کے بچے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو لوگ ہیں ان کی طرف رسول ہوں اور ہوں بھی ایک خاص علاقے کا اس علاقے میں بنو اسرائیل اسرائیل کے بچے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے ایک لقب ہے اس بنو اسرائیل جو اس باؤنڈری کے اندر ان کو میں فیض دے سکتا ہوں باہر جو ہیں ان کو میرے ذمہ نہیں اس نے کیا کہا ذرا سنو انہوں نے کہا یہ بات آپ کو ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی میں جانتی ہوں رسول کیسے ہوتے ہیں لیکن ایک بات بتاؤ تو تم جو فیض تقسیم کر رہے ہو اے عیسیٰ آپ جو فیض تقسیم کر رہے ہو تو نظر ہی کرتے ہو نا نظر ہی کرتے ہو جی نظر کرتا ہوں فرمایا نظر جو خالی جگہ ہے وہاں بھی تو پڑ جاتی ہے سبحان اللہ
دیکھو نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اس جگہ کو بھی تو دیکھ رہا ہوں، یہاں تو کوئی بندہ نہیں بیٹھا، جہاں کوئی نہیں بیٹھا تو ہمیں نظر کیا پڑتی ہے؟ درمیان میں خالی جگہ ہے۔ تو کہا کہ اسرائیل کے بچوں کے لیے یہ آپ کو رزق دیا گیا ہے، لیکن اچھے لوگ شرفاء کی یہ عادت ہے کہ اگر بچوں کے اپنے بچوں کے منہ سے کوئی ٹکڑا گر جائے تو زمین سے اٹھا کر اپنے بچوں کے منہ میں نہیں ڈالتے، بلکہ کتے کے بچوں کو ڈال دیتے ہیں۔ آپ میری بچی کو آپ کے علاقے کے باہر سے آئی ہے، یوں ہی سمجھ لو کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو نظر آپ کی بنو اسرائیل سے بچ کے زمین میں پڑ جاتی ہے، وہ ایک ڈال دو، اس میں میرے شفاعت سے بھی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی، مالکہ جو تو نے رحم میرے دل میں ڈالا ہے، اس بات ماں کی بات نے مجھے رلا دیا، لیکن تیری رحمت میرے پر جو ہے وہ خاص علاقے کے لیے اذن ہے، ان کو دیتا ہوں، لیکن میرا دل اس کے بارے میں پسیج گیا، نرم ہو گیا، اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کی بچی کو بھی شفا دوں۔ فرمایا عیسیٰ تو روح ہے، تو کلمہ ہے، بن باپ تمہاری مریم کا بیٹا ہے، رحم کرنا تیری صفت ہے، جا اگر تیرے دل اس بات پہ آیا کہ اس کی بیٹی کو بھی شفا دے دوں تو دے دو، لیکن ایک وعدہ یاد رکھنا، یہ صرف ایک کے لیے اجازت دے رہا ہوں، ورنہ کسی نبی و رسول کو اپنے علاقے سے باہر نہ تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، نہ معجزے دکھانے کی اجازت ہے۔ ساری کائنات میں شفاعت دینا، معجزے دکھانا، ساری کائنات کو دعوت دین دینا، یہ صرف ایک نبی کی شان ہوگی جس کا نام محمد مصطفیٰ۔ لہذا اللہ کے حبیب، اور یہاں میں اگر آپ واقعی سمجھ رہے ہیں میری بات، ایک بات عرض کرتا کروں، انڈیا میں، پنجاب انڈیا میں ایک جگہ ہے قادیان، وہاں ایک خبیث بندہ نبوت کا دعوے دار نکلا اور ختم نبوت کا منکر ہوا، کہتا ہے میں مسیح مسیح ہوں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، مسیح کس طرح انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا برما میں یا نیپال میں یا پاکستان میں کس طرح تبلیغ کر سکتا ہے؟ کس طرح تبلیغ کر سکتا ہے؟ اور مسیح تو اس کی کاپی ہوگی نا جو تیرا دعویٰ ہے، حالانکہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن تیرے دعوے کے مطابق وہ تو اس کی کاپی ہوگی نا۔ اصلی مسیح آ جائے تو وہ بھی انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں تبلیغ نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ صرف بنی اسرائیل کا رسول ہے، تو کاپی ہو کر کس طرح پوری دنیا کو پیغام دے سکتا ہے؟ یہ بھی جھوٹی کاپی ہے، تو خود بنتا ہے کاپی، تو کسی کی کاپی نہیں ہے، تو شیطان کی کاپی ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے منکرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم جس کی مسیح ہونے کے دعوے دار ہو، وہ تو اصلی مسیح بھی کلمہ گر ہو، تو پوری دنیا پر کلمہ نہیں پڑھائے گا۔ کیوں؟ پوری دنیا کو کلمہ پڑھانا، بلکہ نبیوں رسولوں کے کلمہ پڑھانا، یہ شان ہے پیارے محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ! ان کی نبوت آنا، ان کی رسالت آنا، ان کی شان اصطفاء آنا، اور عامہ ہی نہیں، تامہ۔ سبحان اللہ! تامہ اور کاملہ بھی نہیں، اکملہ۔ سبحان اللہ! اکملت لکم، اکملت لکم، اکملت لکم، یہ کسی نبی اور کی شان نہیں کہ اس کے دین کو اکملت کہا ہو۔ جس دین کو رب نے اکملت کا اعزاز دیا وہ دین مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ! وہ کتاب مصطفیٰ ہے، وہ امت مصطفیٰ ہے، وہ اولاد مصطفیٰ ہے، وہ اصحاب مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ!
ان کو شان کمالی عطا فرمائی، کمال ہر نبی کو دیا، مگر یاد رکھو جہاں سارے نبیوں کے کمال کی انتہا ہوتی ہے، محمد عربی کے کمال کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے بارے بریلوی نے کہا سب سے اولا ہمارا نبی، جن کا نبی ہے وہ بولو ہمارا ہمارا، آپ کرا کر کے کہو ہمارا، کتنی عزت کی بات ہے، ہمارا ہمارا ہمارا، یہ ہمارا نہیں تمہارا بھی، زور سے کہے ہمارا، سب سے اولا سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، دسترخوان لگاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی، مگر اپنی قوم بنی اسرائیل میں سے چند لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا خانے کرم 18,000 عالم میں بچھا ہوا ہے، 18,000 عالم جس کا لنگر کھا رہا ہے، سبحان اللہ، جس کا صدقہ کھا رہا ہے، اور قیامت تک کھائے گا، قیامت کے دن بھی کھائے گا، اس کا لنگر کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی نبوت کی حد کوئی نہیں، اس لیے اس کی نعمت کی بھی رب نے کوئی حد نہیں۔ سبحان اللہ، وہ ساتھ ہے، اور وہ ساتھ ہے، وہ ساتھ ہے دینے کی بھی، ابھی تجھے دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اپنے پاس رات باندھ دے، جو چاہے آگے باندھ دے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، آپ دیں گے، اما السائل فلا تنہر، دنیا مانگے گی، کسی کو جھڑکنا نہیں، منع نہیں کرنا، نہ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ لوگ کہتے ہیں حبیب کیا دیتے ہیں، میں نے کہا کچھ رکھتے ہی نہیں، سب کچھ دیتے ہیں، جو نہیں دیتے اللہ سے فرماتے ہیں کہ نہ ہے وہ نہیں دیتے، کسی کو نہ نو نہیں کرتے، یس کرتے ہیں، جو عطا فرماتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، نہ نہیں کرتے، عادت نہیں، ہاں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، آپ نہیں کہتے، بلکہ بھر کے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بھر کے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ انڈونیشیا کا مسلمان مانگے عطا فرمائیں گے، بنگلہ دیش کے مانگے دیں گے، پاکستان کے مانگے دیں گے، انڈیا کے مانگے دیں گے، عرب مانگے دیں گے، عجم مانگے دیں گے، ٹھیک ہے؟ سارے عالم صدقے سے نام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے سارے عالم میں تمہاری واہ واہ، زور سے سبحان اللہ، نبوت تام اکمال کے ساتھ خزانے بھر کے دیے، اور ساری کائنات کو انویٹیشن بھیجا، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، سبحان اللہ، انویٹیشن ہے، آؤ بولے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم تو وہ مجرم ہیں جن کو بلایا گیا ہے، انوائٹ کیا گیا ہے، اور جنہیں انویٹیشن بھیجا جائے انہیں کبھی خالی ہاتھ تو لوٹایا نہیں جاتا، لوٹایا جاتا ہے نہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے بلایا تھا ہم تب آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. سبحان اللہ. جاؤ کا نہیں انوائٹ کیا ہمیں تب آئے خود بخود نہیں آئے. پھر راجر ہم کا مجھے بات کریموں کے در کی ہے اور جن کو انوائٹ کیا جائے رد نہیں کرتے. کون یہ شان والے کرم والے رد نہیں کرتے. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کریم تو اپنے کو پیدا ہی نہیں کیا. بہت نہیں آئے ہم لوگ برائے آئے ہیں. یہ شان ہے. اب ذرا تھوڑا سا قرآن کا مطالعہ کرا دوں. مصطفیٰ یہ صرف نبیوں کو نہیں فرمایا. کوئی کہہ سکتا ہے اچھا جی یہ صرف انبیاء کو کہا گیا یستفی. نہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے انبیاء کے خاندان بھی مصطفیٰ ہیں. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مصطفیٰ ہیں، کیوں نبی رسول ہوئے. حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی مصطفیٰ ہے. کیسے؟ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے. اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے. پڑھو اپنی زبان سے بنگلہ دیش والو. مصطفیٰ صرف نبی رسول نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی اور رسول نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ نے شان اصطفاء انہیں عطا فرمائی اور قرآن کے لفظ ان اللہ اصطفیٰ کے. سبحان اللہ. کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے نبیوں کے خاندان کو معمولی نہ سمجھو. مصطفیٰ عیب والا نہیں ہوتا، مصطفیٰ خطا والا نہیں ہوتا. مصطفیٰ عیب سے پاک ہوتا ہے، مصطفیٰ خطا سے پاک ہوتا ہے. تو جب عیسیٰ کی ماں حضرت عیسیٰ کی والدہ مصطفیٰ ہو کے ہر عیب سے پاک ہے تو آمنہ پاک محمد مصطفیٰ کی امی بھی ہر عیب سے پاک. سبحان اللہ. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فرمایا میرے بندوں کا ابراہیم کا اسحاق کا یعقوب کا ذکر کرو. یہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی آنکھوں والے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی نبی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان ہاتھوں کی اگر بات ہوتی ہے یہ تو سب کے پاس ہوتے ہیں. ان ہاتھوں کی بات نہیں، یہ قدرت کی بات ہے کہ میں نے ان کو وہ ہاتھ دیے ہیں کہ چاہیں تو سمندر بھی رستہ دے دیں، چاہے تو دریا بھی رستہ دے دیں، یہ چاہیں تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ چلنے لگے. ہاں چلتے. میں قرآن سے پیش کر سکتا ہوں لیکن جو آپ سستی کی طرف جاتے ہیں تو میں پھر پیش کیا کر سکتا ہوں آگے. میں بھی انسان ہوں نا. آپ اتنے انسان اگر بولنے سے عاری ہو جائیں گے تو اکیلے پر بھی اثر ہوتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں مجمع سست ہو جائے تو بولنے والے پر بھی اثر ہو جاتا ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا لوگ کہتے ہیں یہ تو بندوں کا ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے میرے بندوں کا ذکر کرو. ابراہیم کا کرو، اسحاق کا کرو، یعقوب کا کرو. وہ طاقت والے ہیں، آنکھوں والے ہیں. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. یہ سارے مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، الگ الگ. لیکن محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کی ماں مصطفیٰ
جن کا باپ مصطفیٰ، جن کا دادا مصطفیٰ، جن کا پردادا مصطفیٰ. میں آپ کو زیادہ تکلیف میں نہیں رکھوں گا، یہ بڑے خاص تکلیف ہے جو میں آپ کے لیے بچا کے رکھی ہے. میں نے آپ سے بات کروں گا، میں مولانا شفیق الاسلام جی سے بات کروں. مولانا آپ کی چلے جاتے ہیں پھر میں نہیں کرتا، روک لیتا. یہ میں نے بتایا نا وہ زیادہ سمارٹ ہے، سمارٹ بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا 5 منٹ سے زیادہ. یہ لگتی ہے اس کو کچھ نہیں، یا چپ جاتی ہے پھر اٹھ کے بھاگ جاتی ہے. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. مصطفیٰ بھی ہیں، یہ اخیار بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں. میں نے کہا تم اخیار ہو، پڑھو قرآن. تم تو ظلم ہو، جہول ہو، قطور ہو، عجول ہو. انسان کی تو یہ تعریف ہے، وہ اخیار ہیں، وہ مصطفین ہیں، وہ مرتضیٰ ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں، وہ مجتبیٰ ہیں. قرآن سے اگر جا دکھاؤں تو میرا عرفان شاہ نام نہیں. عرفان کا مطلب ہے پہچان. تو پہچان کس کی کراؤں گا میں؟ اپنی نہیں. یہ بچے میرے خطاب جوڑ جوڑ کے بولتے ہیں فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. میں اس لیے نہیں آ کہ میں فلاں ہوں، نہیں، میں اس لیے ہوں میرا مصطفیٰ کی یہ شان ہے. آپ ان کی شان پہچانو جو آپ کے درمیان رہیں گے. میں تو چلا جاؤں گا، اس لیے میری کوئی تعارف کی ضرورت نہیں. میرے تعارف یہی ہے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، مرتضیٰ کا غلام ہوں، مجتبیٰ کا غلام ہوں، زہرا پاک کے گھر کا غلام ہوں. اور تعارف نہیں چاہیے. سنو، قرآن کہہ رہا ہے یہ مصطفیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے. مرتضیٰ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ حضور کو مرتضیٰ کہاں ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ تو کوئی شاعر نہ ہو، شرمندہ نہ ہو. میں کس لیے آیا؟ اس لیے تو مجھے بتائے گا. ہاں مرتبہ کہاں حضور کو؟ مرتضیٰ کا کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. من ارتضی. یہ ہم اپنے پاس سے نہیں مرتضی نکال لیے لفظ. اور دوسرا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی. یجتبی اجتباء فهو مجتب. اور اسی کا مفعول مجتبی مصطفین، اسی کا مفعول مصطفیٰ مرتضی، اسی کا مفعول مرتضیٰ. جسے مرتضیٰ فرمایا رسول، جسے مجتبیٰ فرمایا رسول. رسول مجتبیٰ محمد، رسول مرتضیٰ محمد، رسول مصطفیٰ محمد. اور پھر مجتبیٰ مرتضیٰ کون؟ فرمایا رسول نہیں، پر رسول کا لخت جگر ہے. تو یا اللہ قرآن سے پتہ چلے کہ رسول کی اولاد بھی مجتبیٰ ہے. اور ما من آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. واجتبیناہم. ساتھ میں پہلے سے پڑھ رہا ہوں جسے سمجھنا ہے. قرآن کھول کے پڑھا جا سکتا ہوں. میں قرآن اصل آیت پڑھ کے والا جو آج کل کے ڈاکٹروں کی طرح نہیں کہتا کہ درس نمبر 65 نمبر بتانا میرا کام نہیں. یتلو علیہم آیات، حضور کی سنت ہے آیت پڑھ کے سنانا.
آج پڑھ کے سنا رہا ہوں، سورہ 65 اور 35 بتانے نہیں آیا. فرمایا میرے انبیاء رسول مصطفیٰ نہیں، آبائہم، ان کے ماں باپ بھی مصطفیٰ، ذریاتہم، ان کی اولادیں، ذریت عطرت اہل بیت وہ بھی مجتبی، سبحان اللہ وإخوانہم. سبحان اللہ اخوانہم سے سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ حضور کا اخوان کون ہے؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا. صرف ایک فرق ہے کہ وہ نبی تھے اور میں خاتم النبیین ہوں، اس لیے نبی نہیں ہو. باقی شریک امر بھی ہو، میری پیٹھ میری کمر کو مضبوط کرنے والے بھی ہو، میرے شریک امر بھی ہو، میرے عالم بھی ہو، میرے وزیر بھی ہو. اگر یہ لفظ آپ کو سمجھ آتے ہیں تو ٹھیک، نہیں آتے تو قرآن پڑھو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اور زور سے اور زور سے سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ اور زور سے. سبحان اللہ. کیا سمجھ آئی بھائی؟ آج خارجی کی ناجائز اولاد اور ناسمیوں کی ناجائز اولاد ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ علی کی شان کو بیان کرتے ہو. میں نے کہا علی کی شان میں اپنے پیٹ سے بیان کرو، یہ ان کی شان نہیں. اللہ کا قرآن کہے، مصطفیٰ کا فرمان کہے، میرے لیے مرتضیٰ علی کی شان وہ ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کی. سبحان سبحان اللہ زور سے. سبحان اللہ. تو ہارون کی کیا شان تھی؟ وہ خلیفہ تھے، آپ کے خلیفہ تھے، آپ کے خلیفہ تھے. ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں. اگر آپ کو آیت نہیں آتی قرآن کی تو پیش کر دیتا ہوں، اور شائع نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں. کیوں کہ بھائی آپ جو خادم دین کے بلاتے ہو تو وہ شرمندہ ہونے کے لیے نہیں، شرمندگی کم کرنے کے لیے، تاکہ جو نہیں بات آتی تو آ جائے. اذ قال موسیٰ لأخیہ، سن لو قرآن. اذ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی. نبی نہیں ہو سکتے نا. اخلفنی، اے ہارون. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اذ قال موسیٰ لأخیہ، جب کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے اخلفنی، میرا خلیفہ ہو جا، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، ان کی اصلاح کر، ان کو فساد سے بچا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور فساد میں پھیلانا، فساد نہیں. تو نے کیا کرنا ہے؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون. ادھر حضور کیا کہتے ہیں؟ میرا بھائی علی، میرا بھائی علی. علی و اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں بھائی. اب دیکھو حیثیتیں دیکھو مولا علی کی. یہ میرا بھائی ہے، اہلی، میرے اہل بیت میں سے ہے. وزیراً، وزیر ہے میں محمد کا. اشدد بہ اذری، میرا بوجھ ہلکا کرتا ہے، میری کمر کو مضبوط کرتا ہے، میری پوچھ پر حفاظت کے لیے کھڑا ہے.
بلکہ ہر جنگ میں علی مرتضیٰ اللہ کے حبیب کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تاکہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کر سکے. اشرکوا فی امری، میرے دین میں میرے ساتھ شامل ہو اس کے نافذ کرنے میں. کفار کی گردنیں، جو کافر میرے پیغام کو روکتے ہیں ان کو بزور طاقت روک. اشرکوا فی امری. اور کیا فائدہ ہے نصبحت، یا اللہ جو تو علی کو میرے ساتھ ایسا معاون میرا کرے گا نا تو میں موسیٰ کی طرح تیری تصویر زیادہ کروں. نذکرک کثیرا، میں اطمینان سے تیرا ذکر کروں. میں تیرا حبیب علی اطمینان رسول بن گیا، علی شریک امر ہوا، علی خلیفہ مصطفیٰ ہوا. ایک جملہ واضح کرتا ہوں کیونکہ میں اہل سنت و جماعت کا خادم ہوں. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں علی خلیفہ ہے تو ابو بکر خلیفہ نہیں، عمر خلیفہ نہیں، عثمان خلیفہ نہیں. نہیں، یہ نہیں. علی خلیفہ ہے پر ابو بکر وہ خلیفہ ہے جس کو ہارون جیسے بھائی علی سے نبی پاک نے فرمایا علی جاؤ مسجد میں اور ابو بکر کو میرے مسئلے پہ کھڑا کر. سبحان اللہ. کیا ہونا سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. علی کی خلافت قرآن سے ثابت ہے لیکن خلافت اولی نہیں. جس مقام پہ حضور نے رکھی ہے اس مقام پہ علی خلیفہ ہے. اور جب علی خلیفہ ہوا، علی مرتضیٰ جب خلیفہ ہوئے تو میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا، تقریب التہذیب کے حوالے سے لکھا، اس وقت بھی کتاب میرے پاس موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تینوں خلفاء جب قبر میں تھے اور علی شیر خدا خلیفے ہوئے بحکم خدا بحکم رسول، اس وقت اس شروع زمین پر علی سے افضل اور کوئی بندہ نہیں تھا جب صاحب امر علی. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی کو تم کیا جانتے ہو؟ اور جو رب کی دین کی مدد کرے، رب کے رسول کی مدد کرے، وہ رب کے بندوں کی کیوں مدد نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ. تبھی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے، اور علی ہے وہ علی ہے وہ علی. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جب علی علی کر رہے ہیں تو آپ بھی کہیں گے علی 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 حیدر 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 حیدر. آپ جانے علی والا چشتیوں قادریوں چشتیوں قادریوں وہ سب صوفیوں کا پیر ہے. حیدر 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 حیدر. علی وہ پیر ہے جو غریب نواز کا بھی پیر ہے، غوث پاک جیلانی کا بھی. حیدر حیدر حیدر. فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بندے ہاتھ نہیں ہلا سکے، کوئی بات نہیں، میں دیکھ رہا ہوں بڑے تکڑے لوگ ہوا. ٹھیک ہے تکڑے رہو، کوئی بات نہیں. ہم تو 5 منٹ میں چلے جائیں گے، پر چلے جائیں گے واپس. آپ اپنے ہاتھ بچا کے رکھو. حیدر 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 حیدر. آپ غازی سب حیدر کے لیے حیدر 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 حیدر. اس کے نعرہ زور سے کیوں لگانا چاہیے؟ اس نے مصطفیٰ کا نعرہ کافروں کے سامنے بڑے زور سے لگایا. لگاتا تھا جب نعرہ کو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. اسی حیدر کا نعرہ کمزوری سے نہ لگاؤ. حیدر 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 حیدر. کوئی بات نہیں، ہمتیں کم ہو جاتی ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے نبی کے ماں باپ بھی مصطفیٰ. یہ بتا دیا کہ عورت بھی مصطفیٰ.
شان استفا کی مالک ہوتی ان اللہ استفا کے وطہارا کے مصطفیٰ کے علی نساء العالمین. اب بابا جی یہ مسئلہ بھی سمجھا دوں، تھک گئے ہیں نا؟ چلو ایک شارٹ کٹ کرتا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول کریم حضور کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بضعۃ منی. حضور فرماتے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور فرماتے فاطمہ تو خوش نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا، سیدہ بنایا، اور تمہیں جنتی خواتین کے سیدہ سردار بنایا؟ یا رسول اللہ دیکھو حضرت خاتون جنت عرض کرتی ہے ابا جان اے اللہ کے رسول یہ شان علی نساء العالمین والی تو حضرت مریم کی ہے، یہ قرآن میں ہے، آپ صحیح وہی سنی. فرما دیتی جب مریم بھی سیدہ ہے، خدیجہ کریمہ بھی سیدہ ہے، اور مریم بھی سیدہ ہے، خدیجہ بھی سیدہ ہے، اور آسیہ بنت مزاحم امرأت فرعون وہ بھی سیدہ ہے. یہ چار بیویاں سیدہ ہیں. لیکن فاطمہ تیری شان کا پتہ اس دن لگے گا جب یہ سب جنت میں جمع ہوں گی، جنت کی طرف جائے گی تو مریم اور خدیجہ اور آسیہ کی بھی قائد اور رہنما اور لیڈر جنت کی طرف فاطمہ کو ساتھ. یہ ہے سیدہ، یہ مصطفیٰ کی شان ہے، اور ان کی اولاد مصطفیٰ ہے. میں کہہ رہا ہوں اور قرآن سے کہہ رہا ہوں آبائہم آبا مصطفیٰ استفا والے، ذریاتہم ان کی اولادیں استفا والی، اخوانہم ان کے بھائی اس لیے بھائی کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے. واجتبیناہم مجتبیٰ اسی لیے امام حسن کو مجتبیٰ کہا جاتا ہے. ذریاتہم یہ ذریت ہے، حسن مجتبیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، محمد مصطفیٰ. کہو سبحان اللہ. اور آپ اور میں کون ہیں جو مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، مرتضیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، مجتبیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، اور جن کے سروں پر ان کے جھنڈے کا سایہ ہوگا وہ دوزخ سے آزاد کر دیے. یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھ کے بطور رضویہ میں پیش کر سکتا ہوں. جس کے اوپر جھنڈے کا سایہ بھی مرتضیٰ کا ہوگا وہ دوزخ سے آزاد ہے. سبحان اللہ. اور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ. یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مرتضیٰ ہے، یہ شان مجتبیٰ ہے کہ ان کی محبت لے کر بھی جو میدان حشر میں آئے گا اللہ کا اعلان ہے فتح الانبیاء حدیث قدسی لأن اللہ فاطمہ وزراریہا ومحبیہا من النار. فاطمہ کا شان یہ ہے کہ ان کی ذریت کو بھی اور ان سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا. زور سے کہو سبحان اللہ. ہم سرے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سرے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. ان سب کے مصطفیٰ ہونے کی ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں، بخاری شریف میں حدیثیں موجود ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا. ان اللہ اصطفیٰ میں ابراہیم علیہ ابراہیم کا ذکر موجود ہے. اور من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ لقد اصطفیناہ فی الدنیا. پہلے بارے میں ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل، ان کی اولاد میں کنانہ، ان کی اولاد میں قریش، ان کی اولاد میں بنو ہاشم، بنو ہاشم میں محمد مصطفیٰ. فرمایا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ بنایا. سبحان اللہ. سب کو مصطفیٰ بنایا. بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں یہ حدیث پاک دکھانا میری ذمہ داری. تو
آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ان کے ذکر میں خود کو لگا لے گا اللہ اسے بھی چھوڑ دے گا۔ ان کی محبت میں، ان کی سیرت میں، ان کے رنگ میں، ان کی اتباع میں جو رنگ جاتا ہے اللہ اسے بھی اس دفعہ کی شان عطا کرے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو اللہ کے حبیب کے رنگ میں رنگ جائے اس سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ ہے آج کا پیغام کامل، اور اس سے زیادہ امتحان نہیں کرتا، نہ میں اپنا نہ آپ کا امتحان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے، آمین۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ ہمیں کفر سے بچائے، اللہ حرکات سے بچائے، آمین۔ خطائیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر اس فتنے سے بچائے جو ہمارے ایمان کے نقصان پہنچا سکے۔ اللہ صحابہ کی محبت میں رکھے، اہل بیت کی محبت میں رکھے۔ آمین۔ اللہ محمدیہ بولے تو تم ترقیاں آمین۔ آمین۔